بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس مثنوی کی آج کی 24ویں نشست میں ہم گزشتہ جس موضوع پر اپنی گفتگو کر رہے تھے وہاں سے اس کا تسلسل ہم جاری رکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو یہودی مبلغ تھا عیسائیوں کے درمیان جو جا چکا تھا، وہ یہودی اپنی ایک چال چلنے کے بعد دوسری چال کی طرف آ رہا تھا تاکہ ان کا جو جوش جذبہ، ان کی جو محبت و عقیدت ہے اس کے اندر اور اضافہ ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے۔ تو تڑپ پیدا ہونے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیا اور بعض نصیحت اور ان کے ساتھ جو رشد و ہدایت کا جو اس کا جو معاملہ تھا وہ سب اس نے روک دیا اور اپنے آپ کو گوشہ تنہائی میں لے آ کر قید کر لیا۔ کچھ دنوں تک وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید اب یہ سلسلہ ختم ہوگا، وہ واپس آئے گا، لیکن اس نے کافی دن تک اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیا۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کا وفد اس کے پاس پہنچا اور عاجزی منت خوشامد کرنے لگا کہ اب آپ واپس آئیے، بہت دن ہو گئے ہیں، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کافی منت سماجت کی، لیکن اس نے ان کی منت سماجت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے حکم ہے، میں مجبور ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ مکالمہ ہوا منت سماجت کرنے والوں کے درمیان، اس کے مریدوں کے درمیان، اور پھر اس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ اس کے بعد اب یہ مکالمہ اور آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ جملہ گفتند حکیم رخنجو، این فریب و این جفا با ما مگو۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ اے حکمت والے شخص، یہ فریب اور یہ ظلم کی باتیں، یہ دھوکہ دہی کی باتیں، جس طرح سے آپ ہمارے سامنے ریزنز پیش کر رہے ہیں، یہ ریزنز اب ہم کو مت سناؤ۔ آپ کی اپنی جو مجبوریاں آپ بیان کر رہے ہیں وہ اب ہم کو مت سناؤ۔ یہ ہمارے لیے ایک قسم کا دھوکہ ہے، ہمارے لیے تو دھوکہ ہے، کیونکہ آپ نے اپنی عادت ہمارے اوپر ڈال دی ہے۔ اب ہم زیادہ دن نہیں رہ سکتے اس کے بغیر۔ ما اسیرانیم تاکہ این فریب، بے دل و جانیم تاکہ این عتیب۔ ہم قیدی ہیں، اسیر ہیں، اس محبت میں، اس صحبت میں جو آپ کے ساتھ ہم نے گزاری ہے اس کے اسیر ہو گئے ہیں، اس کے قیدی بن گئے ہیں۔ تو اب یہ فریب، یہ دھوکہ، یہ جدائی، یہ کب تک؟ بے دل و جانیم، ہم بے دل اور بے جان بن گئے ہیں، تاکہ این عتیب، اور یہ آپ کا عتاب، یہ عتاب کا امالہ ہے عتیب، تو ایک ہی معنی ہے دونوں کے۔ تو یہ عتاب، یہ غصہ، یہ کب تک؟ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی رہنمائی کرنے والا، جس کی آپ عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ اچانک ہی اپنا فیصلہ بدل کر یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ میں اب نہیں آؤں گا، اب کسی سے نہیں ملوں گا، میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، اس طرح سے، تو جاننے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ کوئی غصے والی بات ہوگی، شاید ہماری کسی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ اب اتنے دن ہو گئے آپ کی ناراضگی کو، اب کب تک یہ ناراضگی چلے گی، یہ عتاب کب تک چلے گا؟ چوں پذیرفتی تمہارا ابتدا، مرحمت کن ہم چنی تا انتہا۔ ابتدا میں جب ہم آپ کے قریب ہوئے تھے، زیادہ آپ کا ہمارا لگاؤ ابتدا میں نہیں تھا، لیکن آپ نے ہم کو قریب کیا، ہماری پذیرائی کی۔ چوں پذیرفتی، آپ نے ہم کو ہماری پذیرائی کی، ہماری بات کو اہمیت دی، اور اس سے محبت خلوص پیدا ہو گیا۔ ابتدا میں جب ہم اس قابل نہیں تھے، آپ نے ہم کو قبول کیا، اب جب ہم کچھ سیکھ کے قابل ہو گئے ہیں تو اب آپ ہم سے دور چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مرحمت کن ہم چنی تا انتہا، جب آپ نے ابتدا میں ہمارے ساتھ خلوص محبت کا، مرحمت کا، رحمت کا مظاہرہ کیا تو اس کو آخر تک جاری رکھنا چاہیے۔ ذوف و عجز و فقر ما دانستہ، درد مارا ہم دوا دانستہ۔ آپ نے ہماری کمزوری، ہماری عاجزی، ہماری مجبوری، ہمارا احتیاج، حاجت ہماری سب جان لی ہے، آپ نے سب جانتے ہیں آپ، اور ہمارے درد کی بھی دوا آپ کے پاس ہے۔ درد مارا ہم دوا دانستہ، وہ بھی آپ جانتے ہیں ہمارے درد کی دوا۔ چار پارا قدر طاقت بار نہ، بر ضعیفاں قدر قوت کار نہ۔
ہم چوپائے کی طرح کے ہے جس کے اوپر وزن ڈالا جاتا ہے. تو جو چوپایا جتنا وزن برداشت کرتا ہے، جانور گدھا ہو یا گھوڑا ہو یا بیل وغیرہ ہو جس پہ سواری بھی کرتے ہیں اور سامان بھی لاتے ہیں، تو جو جتنا برداشت کر سکتا ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے. تو 4 پارا قدر طاقت بارنا ہے. تو اس چوپائے پر طاقت کے مطابق بوجھ ڈالیے. اب تک جو جدائی کا جو لمحات ہم نے گزارے ہیں وہ ہم کو معلوم ہے کتنی مشکل سے گزارے ہیں. اب اسے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اب ضرورت سے زیادہ ہو جا رہا ہے. بر ضعیفاں قدر قوت کارنے، اور اسی طرح کمزوروں پر بھی ان کی قوت کے مطابق کام ڈالیے. ضرورت سے زیادہ ان کو تکلیف میں مبتلا تو نہیں کیا جا سکتا. دانے ہر مرغ اندازہ ویست، تو میں ہر مرغ انجیر کیست. ہر پرندے کا دانہ اس کے اندازے کے مطابق ہوتا ہے، اس کے ظرف کے مطابق ہوتا ہے. جس کا پیٹ جتنا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی کھلایا جاتا ہے، اور جو جتنا پچا سکتا ہے اس کو اتنا ہی کھلایا جاتا ہے. تو میں ہر مرغ انجیر کیست. ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہوتی نا. انجیر کھانے والے پرندے الگ ہوتے ہیں، ہر کسی کو آپ انجیر نہیں کھلا سکتے. تو میں ہر مرغ انجیر کیست. طفل را اگر نا دہی برجائے شیر، طفل مسکین را ازانا مردگیر. اگر بچے کو دودھ کے بجائے، ابھی شیرخوار بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اگر اس کو دودھ کے بجائے اگر روٹی کھلا دی جائے، نان کھلا دی جائے، طفل را گر نا دہی برجائے شیر. شیر دودھ کو کہتے ہیں. دودھ کی جگہ اگر نان کھلا دی جائے چھوٹے معصوم بچے کو، شیرخوار بچے کو، طفل مسکین را ازانا مردگیر. اس کا معدہ اس روٹی کی سختی کو برداشت نہیں کرے گا. اگر یہی آپ کھلاتے جائیں گے تو اس کا نظام ہضم خراب ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مر بھی جائے اسی سے، کیونکہ اس کی ابھی جسم کی ساخت ویسی نہیں بنی ہے کہ اس کو روٹی کھلائی جائے. چونکہ دنداں ہاں برارت بعد ازاں. اور بعد میں جب کہ اس کے دانت نکل آئیں گے، ابھی تو اس کے منہ میں دانت تک نہیں ہے، وہ چبا تک نہیں سکتا. آپ روٹی کھلائیں گے اس کو، نہ اس کے معدے میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہضم کر سکے، نہ وہ دانتوں سے چبا سکتا ہے، تو آپ نہیں کھلا سکتے. چونکہ دنداں ہاں برارت بعد ازاں. بعد میں جب اس کے دانت نکل آئیں گے، خود بخود گردر دلش جو ہے نا، تو اس کا دل خود بخود روٹی تلاش کرے گا، پھر وہ روٹی کھائے گا، چابے گا، ہضم کرے گا. تو ہم کو اگر آپ اس طرح سے جدا ہو کر ہم کو چھوڑ کر چلے بھی جانا ہے تو پہلے ہم کو اس قابل بنائیے کہ ہم آپ کے بغیر بھی رہ سکیں، اس کے بعد پھر جائیے. مرغ پر نہ رستا چوں پر راں شود، لقمہ ہر گربے در راں شود. جس پرندے کے پر نہ نکلے ہوں وہ اڑ نہیں سکتا. ہر پرندہ نہیں اڑ سکتا، پہلے اس کو پر نکلنا پڑے گا. پر نکلنے کے بعد وہ اڑنے کے قابل بنے گا. اگر پرندہ پر نکلنے سے پہلے ہی اڑنے لگ پڑے، لقمہ ہر گربے در راں شود. گربہ کہتے ہیں بلی کو. تو وہ پرندہ بلی کا لقمہ بن جائے گا. تو پہلے اس کو پر نکلنے دیجئے، اس کے بعد اس کو اڑنا سیکھنا، اس کے بعد وہ نکلنا چاہیے اڑنے کے لیے. چوں برارت پر بپرت او بخود، بے تکلف بے سفیر نیک و بد. اور جب اس کے پر نکل آئیں گے تو وہ خود بخود اڑے گا، اور اس وقت اس کو کسی رہنما کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ایک بار جب پر نکل آئیں اور وہ اڑنا سیکھ جائے تو اس کے بعد اس کو گائیڈ کرنے والے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بے تکلف اڑے گا. اس کو کسی یہاں پر جو ہے بے سفیر نیک و بد، سفیر کہتے ہیں سوات سے سفیر ہوتا ہے، یہ مطلب سیٹی کو کہتے ہیں. جیسے ڈائریکشن دینے والا سیٹی بجا کر ڈائریکشن دیتا ہے. تو اب وہ پرندہ جس کو اڑنا آ گیا ہے اس کو کسی سیٹی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اچھی سیٹی کی نہ بری سیٹی کی. اس کو کسی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو اڑنا آ گیا ہے. تو پہلے ہم کو اس قابل بنا دیجئے، تو پھر ہم کو پھر کسی ہدایت کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر آپ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں. دیو را نطخے تو خاموش میں کند، گوش مارا گفت تو ہوش میں کند. تیری گفتگو تو وہ گفتگو ہے، تو ہم کو اپنی گفتگو سے محروم کر رہا ہے. تیری گفتگو تو وہ گفتگو ہے کہ وہ شیطان کو چپ کرا دیتی ہے، اور ہماری کانوں کو ہوش میں کند، ہوش مند بنا دیتی ہے. آپ کے منہ سے نکلنے والے کلمات، باتیں ہم کو ہوش مند بناتے ہیں اور شیطان کو چپ کراتے ہیں. گوش ماں ہوشست چوں گویا توئی،
خوش کے ماں بہرست چوں دریا توئی، جب تم گویا ہوتے ہو، جب تم بات کرتے ہو تو ہمارے کان ہمتن گوش ہونا کہتے ہیں نا، ہم ہمتن گوش ہو جاتے ہیں، منہمک ہو جاتے ہیں، کنسنٹریشن کے ساتھ سنتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، بس تکتے ہوئے سنتے رہتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں تو۔ خوش کے ماں بہرست چوں دریا توئی، اور دریا آپ ہیں اور ہمارا خشک سمندر، ہماری خشکی بھی سمندر ہے۔ اگر آپ دریا ہیں تو ہماری خشکی بھی ہمارے لیے سمندر ہے۔ با تمہارا خاک بہتر از فلک، اے سما کستو منور تا سمک، آپ کے ساتھ ہمارے لیے زمین بھی آسمان سے بہتر ہے۔ اگر آپ کا ساتھ ہے تو ہمارے لیے زمین بھی آسمان سے بہتر ہے۔ اے وہ شخصیت کہ جس سے سماک سے لے کے سمک تک روشن ہے۔ سماک اور سمک اس سے پہلے میں نے بتایا تھا۔ سماک ایک ستارہ ہوتا ہے آسمان پر، اور سمک تو مچھلی کو کہتے ہیں، وہ زمین پہ رہنے والی، پانی کے اندر رہنے والی چیز۔ تو یہاں سے لے کے وہاں تک، زمین سے لے کے آسمان تک، سب آپ کی وجہ سے روشن ہے۔ بے تمہارا بر فلک تاریکی است، با تو اے مہ این زمیں تاریک است، آپ کے بغیر ہمارے لیے آسمان پر بھی اندھیرا ہے۔ اور اے چاند، اے ہمارے چاند، آپ اگر ہیں تو پھر ہمارے لیے زمین بھی اندھیری نہیں ہے۔ آپ نہیں ہیں تو آسمان پر بھی اندھیرا ہے ہمارے لیے، اور آپ ہیں تو زمین بھی اندھیری نہیں ہے۔ با مہ روئے تو شب تاریک است، روز را بے نور تو تاریکی است، اور آپ کے چہرے کے چاند کے ہوتے ہوئے رات بھی اندھیری نہیں ہے، اور آپ نہیں ہیں تو دن بھی اندھیرا ہے۔ با تو بر خاکس فلک بردیم دست، بر سما ماں بے تو چوں خاکیم پست، آپ کے ذریعے زمین پر رہتے ہوئے بھی ہم آسمان پر سبقت لے گئے ہیں۔ ہے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا زمین پر، لیکن آپ نے ہم کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ ہم آسمان پر بھی سبقت لے گئے ہیں۔ آپ کے بغیر آسمان بھی ہمارے لیے زمین کی طرح ہے۔ اگر ہم آسمان پر بھی پہنچ جائیں تو ہمارے لیے زمین ہے۔ اگر آپ ہیں تو زمین بھی ہمارے لیے آسمان ہے، آپ نہیں ہیں تو آسمان بھی ہمارے لیے زمین ہے۔ صورت رفعت بود افلاک را، مانیے رفعت روان پاک را، آسمان کو جو بلندی حاصل ہے، صورت رفعت بود افلاک را، آسمان کو جو بلندی حاصل ہے وہ ظاہری بلندی ہے۔ آسمان کو جو بلندی حاصل ہے وہ ایک ظاہری بلندی ہے، لیکن جو روح ہوتی ہے، روح کو جو بلندی حاصل ہے وہ اصل بلندی ہے، معنوی بلندی ہے۔ یہ ظاہری بلندی ہے، وہ معنوی بلندی ہے۔ آسمان کا بلند ہونا یہ ایک ظاہری طور پر ہے، لیکن روح کا جو مقام ہے، اس کی جو بلندی ہے وہ اصل بلندی ہے، معنوی بلندی وہ ہے۔ مانیے رفعت روان پاک را، مگر شرط یہ کہ وہ پاک روح ہو۔ صورت رفعت برائے جسم ہاست، جسم ہا در پیش مانا اسم ہاست، جسموں کی جو بلندی ہے وہ ظاہری ہے، اور جسم معنی کے سامنے محض نام ہے۔ مطلب یہ کہ جسم کی جو دنیا کی جو بلندیاں ہیں، دنیا کی جو ترقیاں ہیں، وہ ظاہری ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ دنیا کی ترقیاں، اس دنیا میں رہتے ہوئے، جسم والی دنیا، اس میں رہتے ہوئے جو بھی ترقی حاصل ہو رہی ہے، جو بھی بلندی حاصل ہو رہی ہے، وہ صرف ظاہری ہے۔ اور معنوی جو بلندی ہے، معنوی جو ترقی ہے، اس کے سامنے یہ جو بلندی ہے یہ خالی نام کی ہے، محض ایک نام ہے بلندی، مگر یہ اصل میں کوئی بلندی نہیں ہے۔ اللہ اللہ یک نظر بر ما فگن، لا تخنتنا فقط الحزن، اللہ کے لیے ہم پر ایک نظر ڈالیے، ہماری باتوں پر توجہ دیجیے، ہمارے درخواست پر غور فرمائیے۔ اللہ اللہ یک نظر بر ما فگن، ہم پر ایک نظر اپنی ڈالیے، ہماری مجبوری کو سمجھیے۔ لا تقنتنا فقط طال الحزن، یہ عربی کا مصرع آپ نے بٹھایا ہے۔ تقنت، جیسے کہ عربی لفظ قنط یقنط سے مایوس ہونے کو کہتے ہیں، اور قنط یقنط باب تفعیل سے مایوس کرنے کو کہتے ہیں۔
تو لا تقنطنا، ہم کو مایوس مت کیجیے، فقط طال الحزن، غم اب بہت زیادہ ہو گیا ہے، طول پکڑ چکا ہے، لمبا ہو گیا ہے۔ اب اتنی ساری درخواستیں سننے کے بعد اب وہ وزیر کا جواب ہے، اور اس نے پھر ساری باتیں سننے کے بعد وہی بات دہرائی کہ میں تنہائی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ گفت حجت ہائے خود کوتہ کنید، پندرہ در جان و در دل رہ کنید۔ اس نے کہا یہ ساری اپنی حجتوں کو مختصر کرو، بہت زیادہ تم نے بیان کر دیا، یہ اپنے جو آرگیومنٹس ہیں نا جو تم پیش کر رہے ہو، کٹ شارٹ یور آرگیومنٹس، اس کو مختصر کرو۔ پندرہ در جان و در دل رہ کنید، اور جان اور دل میں نصیحت کو راستہ دو، جو بات میں تم کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر توجہ مرکوز کرو، کام کی باتیں جو میں تم کو بتا رہا ہوں وہ کرو، میری بات سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو۔ تم نصیحت قبول ہی نہیں کر رہے ہو، میں جو تم کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ نصیحت کی بات ہے، تم اس کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا میری باتوں کو توجہ دو، غور کرو، سوچو۔ تمہاری اپنی مجبوری اپنی جگہ پر ہے، تمہاری کیفیت اپنی جگہ پر ہے، میری مجبوری میری جگہ پر ہے، لیکن میں جو تم کو بات بتا رہا ہوں اس پہ توجہ دو، سنو۔ گر امینم متہم نبود امی، گر بگویم آسمارا منظمی۔ تم سمجھتے ہو کہ میں بہت امانت دار ہوں، امین ہوں، یعنی میں اتنا امین ہوں کہ میرے موجود نہ ہونے کی وجہ سے تم کو یہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے، تم مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو۔ ٹھیک ہے، لاجیکل بات یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں واقعی امین ہوں جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو تو پھر تو امین متہم نہیں ہوتا، تم الزام تو نہیں لگا سکتے اس کے اوپر۔ تم کہہ رہے ہو کہ آپ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اس طرح کہہ رہے ہو۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ میں بہت امین ہوں، دوسری طرف کہتے ہو کہ میں تم پر ظلم کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں۔ تو پہلے ڈیسائیڈ کرو اپنے آپ میں کہ میں امین ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر میں امین ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ گر بگویم آسمارا منظمی، اگر میں امانت دار ہوں تو اگر تم مجھے امانت دار مانتے ہو، تم مجھے اس مقام کا مانتے ہو جیسا کہ تم بیان کر رہے ہو، تو اگر میں آسمان کو زمین کہوں تو بھی ماننا پڑے گا تم کو۔ اگر میں امانت دار ہوں جیسا کہ تم مانتے ہو، جیسا یوں سمجھیو کہ کوئی کسی پیر کو اپنے جو ہے ولی سمجھتا ہے، تب اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ ولی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں تو پھر ان کی کسی بات پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں تو کیا کرنا وہ بعد میں آئے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ آسمان کو زمین بولیں گے تو مان لینا پڑے گا، کیونکہ آپ ان کو وہ سمجھتے ہیں۔ گر کمالم با کمال انکار چیست، اگر میں کامل ہوں تو میرے اندر کمال کے ہوتے ہوئے انکار کی کیا گنجائش ہے؟ ورنیم، اور اگر میں یہ سب نہیں ہوں، ورنیم ای زحمت و آزار چیست، اور اگر میں اس مقام پہ نہیں ہوں تو پھر یہ زحمت یہ تکلیف میں کیوں جھیلوں؟ کس کے لیے جھیلوں؟ تم کیوں میری صحبت میں رہنا چاہتے ہو پھر؟ دیکھو لاجیکل جو بات بیان کر رہا ہے کہ اگر میں اس مقام پہ ہوں جیسا کہ تم سمجھتے ہو تو پھر میری بات تم کو ماننا پڑے گا، میں جو بات بتا رہا ہوں نصیحت کی اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور اگر میں اس مقام پہ نہیں ہوں تو پھر جب مقام پہ ہوں ہی نہیں تو میری ضرورت کیا ہے تم کو؟ چھوڑ دو مجھے میرے حال پہ۔ تو دونوں صورتوں میں اپنی بات درست ٹھہرا رہا۔ دیکھیں، من نخواہم شد ازی خلوت بروں، زاں کے مشغولم باحوال دروں، میں اس گوشہ نشینی سے، خلوت سے، عزلت پسندی جس کو کہتے ہیں نا، سولیٹیوڈ، باہر نہیں نکلنے والا ہوں۔ کیوں؟ کہ اب تک جو احوال میں نے گزارے تمہارے ساتھ وہ سارے کے سارے ظاہری احوال تھے، اور اب میں باطنی احوال میں مشغول ہوں۔ اب ظاہر جو حاصل کرنا تھا میں نے کر لیا، تم کو جو ظاہر دینا تھا میں نے دے دیا، اب مجھے کچھ باطن حاصل کرنے دو۔ اب میں باطن حاصل کروں گا، پھر تم کو بھی باطن حاصل کرنا ہوگا، اس کے لیے منہ بند کرنا پڑے گا۔ اب یہ ساری گفتگو لاجیکل جو اس کا رپلائی تھا اس کے مریدوں نے سن لیا۔ سن کے بعد اب پھر مرید آگے بڑھ کر
اب یہ اپنا آرگیومنٹ کو کنٹینیو کر رہے ہیں. جملہ گفتن اے وزیر انکار نیست، گفت ما چوں گفت اے اغیار نیست. اے وزیر، آپ نے جو کچھ کہا ہے اس سے ہم کو انکار نہیں ہے، بالکل آپ صحیح بات بول رہے ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن آپ ہماری باتوں کو غیروں کی باتوں کی طرح کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ یہ جو باتیں آپ کے سامنے ہم آ کے بول رہے ہیں غیروں کی باتیں تو نہیں ہیں، اپنائیت خلوص کی وجہ سے بول رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ ہماری جدائی اس طرح سے زیادہ لمبا عرصہ تک چلے. یہ اپنائیت کی بات ہے، خلوص کی بات ہے، غیروں کی بات تھوڑی ہے. اشک دیدست از فراق تو دواں، آہ آہست از میان جاں روا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جدائی سے ہمارے آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں، ہمارے رونے کی کیفیت ہے، ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، جان سے آہ آہ نکل رہی ہے ہمارے، اور یہ اپنائیت کی علامت ہے. تو آپ اپنوں کو اس طرح سے بے رخی کے ساتھ چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے. آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، اس کا انکار نہیں ہے ہم کو، لیکن ہماری بھی تو کچھ مجبوری ہے، آپ اس کو سمجھیے. طفل باد آیا نہ استیزد ولیک، گریدو گرچے نہ بددانت نہ نیک. دیکھیے جیسا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ دایا سے لڑتا نہیں ہے، اس کی ایک دایا ہوتی نا، اس کی نگرانی کرنے والی، میڈ کہیے آپ یا کچھ اور، فوسٹر مدر کہیے یا کچھ بھی اس کا نام دیجیے، اس کی نگرانی کرنے والی، اس کی دیکھ بھال کرنے والی، اس کو پالنے پوسنے والی دایا ہوتی ہے. تو بچہ اپنی دایا سے لڑتا جھگڑتا تو نہیں ہے، لیکن وہ روتا تو ہے نا، کیونکہ وہ اچھا برا جانتا نہیں ہے. جب بھی تکلیف ہوتی ہے، جب بھی اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ تو روتا ہی روتا ہے. تو اس کے رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی دایا سے شکایت کر رہا ہے. تو جیسے آپ ہمارے لیے دایا ہیں، ہم آپ کے بچے کی طرح ہیں، ہم آ کے آپ کے پاس رو رہے ہیں، اور دایا اس کے مسئلے کا حل ڈھونڈتی ہے، بچے کے مسئلے کا حل ڈھونڈتی ہے، اس کی پریشانی کو سمجھتی ہے، اس کی پریشانی دور کرتی ہے. ویسے آپ کیجیے اب ہماری پریشانی دور. ماں چو چنگے مو تو زخمہ می زنی، زاری ازما میں تو زاری می کنی. ہم سارنگی کی طرح ہے اور آپ مزراب مارتے ہیں. اب یہ سارنگی اور مزراب کیا ہے؟ سارنگی ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے، ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے. چنگ کہتے ہیں اس کو فارسی میں، اردو میں بھی یہ چنگ کی طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اس کو اردو میں سارنگی کہتے ہیں. تو سارنگی جو ہے انگلش میں اس کا نام ہارپ، HARP، ہارپ نام ہے. وہ ایک قسم کی میوزیکل انسٹرومنٹ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سارنگی کی طرح ہیں اور آپ مزراب مانگتے ہیں. پلیکٹرم جو ہوتا ہے اس کا، ہارپ کا، وہ آپ چلاتے ہیں. تو رونا دراصل ہمارا نہیں ہے، یہ دراصل آپ کا ہی رونا ہے، کیونکہ مزراب تو آپ مار رہے ہیں. آواز بھلے ہی میوزیکل انسٹرومنٹ سے نکل رہی ہے، لیکن یہ آواز میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں، وہ بجانے والے کی وجہ سے ہے. تو ہمارا رونا دراصل ہمارا رونا نہیں، یہ تو آپ کا رونا ہے. ماں چنائے مو نوا درماز تست، ماں چکوہی مو صدا درماز تست. ہم بانسری کی طرح ہے اور ہم میں جو آواز ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے. ہم پہاڑ کی طرح ہے اور ہمارے اندر جو گونج ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے. ماں چو شطرنجیم اندر برگ و مات، برد و مات ماں ز تست ہے خوش صفات. اے خوش صفات بزرگ، اے اچھی صفات والے انسان، ہار جیت کا جو معاملہ ہے تو نا اس میں ہم شطرنج کی طرح ہیں. وی آر لائک جسٹ چیس بورڈ، دا گیم آف چیس، لائک دا گیم آف چیس. ہم لوگ اس طرح ہیں. ہماری ہار جیت آپ کی طرف سے ہے. اگر کوئی کھلاڑی جیت جاتا ہے چیس میں، شطرنج میں، تو وہ مہروں کی جیت نہیں مانی جاتی، بلکہ کھیلنے والے کی جیت مانی جاتی ہے. حالانکہ جیت تو مہروں سے ہوتی ہے، لیکن مہروں کی جیت تو نہیں مانی جاتی، کیونکہ مہرہ کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں نا، ہاتھ میں تو کھیلنے والے کے. وہ پیدل کو آگے بڑھاتا ہے تو پیدل چلتا ہے، وہ گھوڑے کو آگے بڑھاتا ہے تو گھوڑا آگے بڑھتا ہے. گھوڑے نے بادشاہ پر حملہ کر دیا اور بادشاہ کو مات ہو گئی تو کوئی گھوڑے کو تو شاباشی نہیں دے گا. تو وہی معاملہ ہمارا ہے. ہم تو شطرنج کے مہرے ہیں، اصل کھیلنے والے تو آپ ہیں. اگر ہم رو رہے ہیں تو یہ رونا دراصل آپ کا ہے، اگر ہم شکایت کر رہے ہیں تو دراصل یہ شکایت آپ کی طرف سے ہوگی. ماں کے باشے میں تمہارا جانے جاں، تاکہ ماں باشیں باتو درمیاں. اے وہ شخصیت کہ ہماری جان کی جان ہے آپ ہماری جان کی جان ہے. اب ہم ہے کیا؟ ہم ہوتے کیا ہیں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ کی موجود ہوتے ہوئے ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے.
سب کچھ آپ کا ہے۔ ماں عدم ہائے و ہستی ہائے ماں، تو وجود مطلق فانی ماں۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ ایک تسلسل میں مولانا روم باتیں بیان کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ایک منت خوشامد والا اسٹائل میں اس کے مریداں جو آئے تھے وزیر کے پاس، چونکہ اس طرح کی گفتگو یہاں پر چل رہی ہے، تو اب مولانا روم یہاں پر اپنے دل کی باتیں بیان کرنا شروع کر چکے ہیں۔ یعنی مولانا روم اللہ تعالیٰ کے حضور میں جیسے خوشامد منت کا جو انداز ہوتا ہے وہ انداز میں آ گئے ہیں۔ ایک تسلسل ہے نا، تو تسلسل میں مولانا روم کے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو منت خوشامد جو ہوتی ہے، عاجزی، گریہ، وہ آپ یہاں پر شروع کر دیے ہیں۔ ہم اور ہماری ہستیاں معدوم ہیں، کوئی ہمارا ایگزسٹنس نہیں ہے، تیری ذات اصل ذات ہے، تو اصل ہے، تیرا وجود اصل وجود ہے، تیرا یور ایگزسٹنس از دا ریئل ایگزسٹنس۔ اب یہاں پر آپ چلے گئے ہیں اپنے دوسرے میدان میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ گفتگو کرتے کرتے مولانا روم چلے جاتے ہیں، کبھی اپنے پیر کی مدح و ستائش میں چلے جاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت، اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے نکل پڑتے ہیں۔ ویسے یہاں پر بھی ویسے ہو گیا۔ ماں ہماں شیراں وہ لے شیر علم، ہم لشاں ازباد باشد دم بدم۔ ہم سب شیر ہیں، ہمارا وجود بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ شیر ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ہم جھنڈے والے شیر ہیں۔ جھنڈے والا شیر کیا ہوتا ہے؟ ایک شیر ہوتا ہے جس کے سر کے اوپر ایک جھنڈا ہوتا ہے، تو وہ ہوا کے زور سے وہ چلتا ہے، تو وہ شیر جس کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ شیر حملہ کرنے آ رہا ہے اس کی آواز کی وجہ سے، تو شکار بھاگ جاتا ہے۔ حملہ شاہ ازباد باشد دم بدم، جس کا مسلسل حملہ ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حملہ تو ہوتا ہے لیکن وہ حملہ کسی کام کا نہیں ہوتا، کیونکہ شکار کو پتہ چل جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ حملہ شاہ پیدا و نا پیدست باد، آں کے نا پیدست ہرگز گم مباد۔ ان کا حملہ، ایسے شیروں کا حملہ نظروں میں ظاہر ہوتا ہے اور ہوا نظر سے غائب ہو جاتی ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے حملے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ان کے پاس کوئی جھنڈا نہیں ہوتا، ان کا حملہ نظر سے غائب رہتا ہے، ہوا کی طرح، جیسے ہوا نظر نہیں آتی ویسے ان کا حملہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اللہ کا جو معاملہ بھی ایسے ہی ہے، ہم کچھ کرتے ہیں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، اللہ کرتا ہے تو دکھائی نہیں دیتا، وہ کب کیسے کر دیتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ باد ما و بود ما از داد تست، ہستی ما جملہ از ایجاد تست۔ ہماری ہوا، ہمارا وجود، جو کچھ ہے، باد ما و بود ما، بعد ہوا، بود ایگزسٹنس، ہماری ہوا، ہمارا ایگزسٹنس سب تیری عطا سے ہے، تیرے دیے ہوئے کی وجہ سے ہے، داد تست، تیرا دیا ہوا ہے۔ ہستی ما جملہ از ایجاد تست، ہم سب کی ہستی، ہم سب کا ایگزسٹنس، ہماری زندگی سب تیری ایجاد ہے۔ لذت ہستی نمودی نیسترا، عاشق خود کردہ بودی نیسترا۔ تو نے معدوم کو، معدوم جیسا میں نے بتایا کہ وہ جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا اس کو معدوم کہتے ہیں، تو نے معدوم کو وجود کی لذت عطا کی۔ وجود کس کو کہتے ہیں ذرا سمجھو، ہم کو بتانے کے لیے ہم کو وجود بخشا، اور پھر اس معدوم کو تو نے اپنا عاشق بھی بنایا۔ لذت انعام خود را وامگیر، نقل خمر و جام خود را وامگیر۔ اب یہ جو انعام تو نے ہم پر کیا ہے، پہلے تو ہمارا کوئی ایگزسٹنس نہیں تھا، تو نے ہم کو وجود بخشا۔ نیست سے ہست کرنا کہتے ہیں اس کو، کچھ نہیں تھے سے کچھ کرنا، پہلے تو نے وہ کیا، اس کے بعد پھر اپنا عشق ہمارے اندر ڈال دیا، اتنے بڑے انعام و اکرام کیے، تو اب اپنے انعام و اکرام کو واپس مت لو۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے منظر میں تو یہ ہے کہ وہ اس کے مرید آ کر وزیر سے یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن مولانا روم اپنے دل کی بھڑاس یہاں پر نکالنا شروع کر دیں۔ وہ مرید اس وزیر سے چاپلوسی کر رہے ہیں، آپ ہی سب کچھ ہے، آپ ہی سب کچھ ہے، آپ ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ ویسے مولانا روم کیا کر رہے ہیں؟ اب اپن کی توجہ اللہ کی طرف مبذول ہو گئی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی سب کچھ ہے۔ تو اپنے انعام اکرام کو، اب جو کچھ آپ نے ہم کو عطا کیا ہے، اب ہم کو واپس مت لیجئے، اور شراب کے نقل اور اپنے جام کو واپس مت لیجئے، نہ شراب واپس لیجئے جو آپ نے ہم کو پلائی ہے،
نہ اس کے نخل واپس لیجیے۔ نخل کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس تو نقل کہتے ہیں نا، وہ سفید سفید رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر شراب کے معاملے میں جب بھی نقل آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی پرٹیکولر ٹائپ کے مٹھائی ہو، بلکہ کچھ بھی ہوتا ہے۔ عام طور پہ شرابی لوگ شراب کے ساتھ کچھ ایکسٹرا کھاتے ہیں، کہیں کھارا کھایا جاتا ہے، کہیں میٹھا کھایا جاتا ہے شراب کے ساتھ، اس کا نام ہے اصل میں نقل۔ تو نہ نقل واپس لیجئے نہ شراب واپس لیجئے، کیونکہ آپ نے دی ہے۔ ور بگیری کیس جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند۔ اور اگر تو واپس لے لے، ہماری تو درخواست تو یہ ہے کہ تو ہم کو یہ دی ہوئی چیزیں واپس نہ لے، لیکن اگر تو واپس لے لے تو کون ہے جو اعتراض کر سکے، جو واپس لینے کی جستجو کر سکے گا؟ کسی میں ہمت نہیں ہے۔ نقش جو ہے، نقاش کے ساتھ کیا زور آزمائی کرے گا؟ ہم نقش ہیں، آپ نقاش ہیں، جیسے پینٹر ہوتا۔ اب یہ پینٹر کی بھی مثال آگے آئے گی۔ کسی چیز پر اس نے کچھ ڈیزائن کر دیا، تو پینٹر زیادہ اہم ہے یا وہ ڈیزائن زیادہ اہم ہے؟ تو جو ڈیزائن ہے وہ پینٹ کرنے والے پر کوئی آبجیکشن تو نہیں کر سکتا، جیسا اس نے کیا ختم، نقاش کے ہاتھ میں۔ تو نقش جو ہے نقاش کے ساتھ کوئی زور آزمائی نہیں کر سکتا۔ منگر اندر ماں مکن در ماں نظر، اندر اکرام و سخائے خود نگر۔ واہ واہ واہ! یہ جو انداز ہے نا مولانا روم کا مناجات کرنے کا اللہ کے حضور، ہم کو مت دیکھیے، ہم پر نظر بھی مت کریے، ہم کیسے ہیں کیا ہیں یہ مت دیکھیے۔ اندر اکرام و سخائے خود نگر، اپنی اکرام، اپنی سخاوت، اپنا مقام یہ دیکھیے، اپنی رحمت کو دیکھیے۔ ہم پر نظر مت کیجیے، اپنی رحمت پر نظر کیجیے۔ آپ کتنے جود و سخا والے ہیں، آپ کتنے کرم والے ہیں، اس کو دیکھیے، اس پر ہم پر کرم کیجیے۔ ہمارے گناہوں کو، ہماری ہستی کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری کمزوریوں کو مت دیکھیے۔ ماں نبود مو تقاضا ماں نبود، لطف تو ناگفت مامی شنود۔ نہ ہم تھے نہ ہمارا کوئی تقاضا تھا، پہلے کچھ نہ تھا، تیری ہی مہربانی کی وجہ سے ہماری باتیں سنی جاتی تھی۔ پہلے بھی یہی تھا، جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہمارا کیا وجود تھا؟ تو نے ہم کو بنایا، ہماری باتیں تو ہی سنتا تھا، ہماری لاش تو ہی رکھتا تھا، ہمیں رزق تو ہی دیتا تھا، اور پھر جب دنیا میں ہم آئے تو ہم کو ہماری خود کوئی خبر نہیں تھی کہ ہم کیا ہیں، کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو تو جو کیفیت سے وہ گزرا ہے اس کا تو ماں کو بھی خبر نہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے، لیکن برابر تو غذا دیتا تھا، برابر تو صحت مند رکھتا تھا۔ نہ ہم تھے نہ ہمارا تقاضا تھا۔ ماں نبود مو تقاضا ماں نبود، لطف تو ناگفت مامی شنود۔ تیری مہربانی ہی ہماری باتوں کو، انکہی باتوں کو سنا کرتی تھی۔ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں 2 آنکھ چاہیے؟ ہم نے کب درخواست کی تھی کہ ہم کو 2 ہاتھ چاہیے، 2 پاؤں چاہیے؟ تو نے خود دیا ہے۔ یہ دعائیں کرنے کا سلسلہ تو ہوش میں آنے کے بعد شروع ہوا، ورنہ پہلے تو ہر چیز بغیر دعا کے دیا کرتا تھا۔ نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بستہ چو کودک در شکم۔ نقش نقاش اور قلم کے سامنے ہوتا ہے۔ نقاش اور اس کا قلم جیسے چلتا ہے، نقش ویسے ہی ابھرتا ہے، بالکل عاجز و مجبور ہے، نقش کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ چو کودک در شکم، کودک کی طرح، چھوٹے بچے کی طرح، انفینٹ کی طرح پیٹ میں جیسا وہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ پیش قدرت خلق جملہ بارگاہ، عاجزاں چوں پیش سوزن کارگاہ۔ قدرت کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے تمام دنیا کی تمام مخلوق عاجز ہے، مجبور ہے۔ جس طرح ایمبرائڈری کرنے والے کی سوئی کے سامنے کپڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو نقش اس کے اوپر اتارا جا رہا ہے وہ چبا کے اس کے اوپر نقش ڈالتے ہیں۔ کپڑا مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ گاہ نقش دیو گہ آدم کنت، گاہ نقش شادیوں کا غم کند۔ کبھی شیطان کا نقش ڈالتا ہے تو شیطان کا نقش ابھر جاتا ہے،
آدم کا نقش ڈالتا ہے تو آدم کا نقش بڑھ جاتا ہے، کسی کو نیک بنا دے رہا ہے، شریف بنا دے رہا ہے، کسی کو بدماش چھوڑ دے رہا ہے۔ گاہ نقش شادی ہو گئے غم کنت، کبھی کسی کو خوشی میں مبتلا کر رہا ہے، کبھی کسی کو غم میں چھوڑ دے رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ دست نہ تا دست جنبانت بے دفع، نطق نہ تا دم زنت الذر و نفع۔ کوئی ہاتھ نہیں جو ہاتھ ملائے، کوئی ہاتھ نہیں، ایسا کوئی ہاتھ نہیں ہے جو اس کاریگری کو روکنے کے لیے اٹھ سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ کسی چیز کو روکنے کے لیے ہاتھ بتاتے نا، نہیں 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 ٹھہرو ٹھہرو، کوئی ایسا ہاتھ ہی نہیں اٹھ سکتا۔ اور اس طرح سے کوئی گویائی نہیں ہے، بولنے کی قوت کسی کی ایسی ہے ہی نہیں ہے کسی منہ سے بول کے روک دو کہہ کر روک سکے، نہیں روک سکتا۔ نہ نفع نہ نقصان روک سکتا ہے، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ تو ز قرآن باز خاں تفسیر بیت، گفت عزت ما رمیتا از رمیت۔ یہ معاملہ جو ہو رہا ہے یہ کیسا ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت کی طرف توجہ کرو، اس کی تفسیر پڑھو، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کافروں کی طرف پھینکی تھی۔ وہ ایسی مٹھی تھی کہ اس سے کافر بدحواس ہو گئے، ان لوگوں کی پوری فوج اکھڑ گئی اس ایک مٹھی کی وجہ سے۔ بہت ہی اہم مرحلہ تھا وہ۔ اور جب کافروں کو شکست ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے نبی، وہ جو کنکروں سے بھری مٹھی آپ نے کافروں کی طرف پھینکی تھی وہ اصل میں آپ نے نہیں پھینکی تھی، ہم نے پھینکی تھی۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ انسان کا معاملہ ایسے ہی ہے، سب ادھر سے ہو رہی ہے کاریگری۔ گرب پرانیم تیراں کیز ماست، ماں کمانو تیر انداز خداست۔ اگر ہم تیر چلائیں، تیر بھی چلاتے ہیں ہم، تو یہ تیر ہماری طرف سے، ہماری جانب سے ہے ہی کب؟ جب تک اس کا حکم نہ ہوگا تیر چلے گا کہاں سے؟ ہم تو محض کمان ہیں، تیر چلانے والا تو خدا ہے، وہ ہم کو کھینچ رہا ہے، ہم تیر ہے پیچھے کھینچے جا رہے ہیں، اور جب وہ چھوڑ رہا ہے تو تیر نکل رہا ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ این جبر ایمانی جباری است۔ اب یہ ساری چیزیں سمجھاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جبر کا فرقہ جو ہے، جو بولتا ہے، یہ وہ ایسا نہیں ہے۔ ایک فرقہ جبریہ ہے، ایک فرقہ قدریہ ہے، دو الگ الگ گمراہ فرقے ہیں۔ فرقہ جبریہ والوں کا ماننا یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس طرح سے یہ گناہ، نیکی وغیرہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے گناہ کرا رہا ہے، جس کو چاہے نیکی کرا رہا ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا جو کہنا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، فرقہ جبریہ والا جو عقیدہ ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے۔ ایک فرقہ قدریہ ہوتا ہے، اس کے بالکل اس کے برعکس، اپوزٹ، آن دا ادر ہینڈ جیسا کہتے ہیں نا، اس کا بالکل ریورس۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ سب کچھ تقدیر میں، مطلب سب کچھ انسان کے ہاتھ میں، انسان جو کرتا ہے وہ محنت پھل پاتا ہے، یہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم مانتے ہیں نا ہماری قسمت میں، یہ قسمت کوئی چیز ہے ہی نہیں، انسان جو محنت کرتا ہے اس کا صلہ پاتا ہے، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے، ایز یو سو شیل یو ریپ۔ تو یہ ٹوٹلی انسان کے ہاتھ میں مانتے ہیں، اور وہ ہے جو ٹوٹلی انسان کو مجبور مانتے ہیں۔ تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ فرقہ جبریہ، یہ قدریہ والا معاملہ یہاں پر نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جو سیدھے راستے پہ جو فرقہ ہے، وہ فرقہ یہی مانتا ہے کہ انسان نہ مکمل طور پہ مجبور ہے، نہ مکمل طور پہ مختار ہے۔ کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہیں، اللہ نے دی ہیں، کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس سے اللہ تعالیٰ پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ آپ سے کچھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پرسش اس کی نہیں کرے گا۔
جو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی۔ جیسے رکوع کرنے کے لیے آپ کو سامنے کی طرف جھکنے کا حکم دیا گیا، اپنے ہاتھ گھٹنوں کو لگانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو حکم دیا گیا۔ اگر یہی حکم پیچھے کی طرف دیا ہوتا تو آپ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ وہاں پر مجبور ہیں۔ سامنے جھکنے سے مختار ہیں، پیچھے جھکنے کی طرف مجبور ہیں۔ تو جو آپ کر سکتے ہیں اللہ نے وہی حکم دیا ہے۔ تو یہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فرقہ جبریہ والا قصہ میں نہیں سنا رہا ہوں، یہ جباری کے جو معنی ہیں وہ معنی سمجھا رہا ہوں۔ انسان کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ ذکر جباری برائے زاری است، اور یہ جو جباری کا ذکر ہے انسان کی، یہ اپنا عجز ظاہر کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ اے بندے تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کے سامنے جھک جا، اس کے لیے۔ زاری ما شد دلیل استرار، خجلت ما شد دلیل اختیار، اور ہمارا جو عجز ہے، ہماری جو عاجزی ہے، ہمارا جو جھکنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ دلیل ہے ہمارے استرار کی، کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، یہ اس کی دلیل ہے۔ خجلت ما شد دلیل اختیار، اور جو ہماری شرمندگی ہے جو اس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، یہ ہمارے اختیار کی دلیل ہے، ہمارے اختیار میں ہے، اسی لیے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس لیے جھک رہے ہیں کیونکہ ہم مجبور ہیں، ہماری مجبوری ہم کو اللہ کے سامنے جھکا رہی ہے، لیکن جو ہم جھک رہے ہیں یہ تو ہمارا اختیار ہے۔ سینس آف گلٹ جو ہوتا نا، وہ سینس ہوگا تو سینس آف گلٹ پیدا ہوگا، یہ خود انسان اپنے فری ول سے کر رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو قبول کرتے ہوئے جو جھک رہا ہے، یہ خود اس کا اپنا فری ول ہے۔ ورنہ تو یہ کہہ سکتا ہے انسان کہ تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کر کے جھکنا بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ جو ہم جھک رہے ہیں یہ تو اپنی خوشی سے، اپنے فری ول سے ہی جھک رہے ہیں نا۔ گر نبود اختیاری شرم چیست، وہیں دریغ و خجلت و آزرم چیست، اگر اختیار ہی نہ ہوتا تو یہ شرم کہاں سے ہوتی؟ یہ جو ہم شرمندگی سے جھک رہے ہیں یہ اختیار ہے، اسی لیے تو جھک رہے ہیں، اور یہ افسوس، یہ شرمندگی، یہ صلح جوئی، یہ سب کہاں سے ہوتی؟ یہ اختیار ہونے کے بعد ہی انسان کے اندر پیدا ہوگی نا، سورو، گلٹ، کنفیوژن، ابیشمنٹ، یہ ساری چیزیں اختیار کے بعد ہی تو ہوں گی نا، تبھی تو انسان کرے گا۔ زجر استاداں بشاگرداں چراست، خاطر از تدبیر ہا گرداں چراست، اگر شاگردوں کے اندر ذرا برابر بھی اختیار نہیں ہوتا تو کوئی استاد ان کو غصہ کیوں کرتا؟ وہ تو کہہ دیتے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، تو بیکار بات ہو جائے گی نا، غصہ کرنا تو بیکار ہو جائے گا۔ زجر استاداں، استادوں کا جو زجر ہے، زجر و توبیخ، مطلب کسی غلطی پر ان کو ٹوکنا، جھڑکی دینا، چائڈنگ کہتے ہیں اس کو، یہ اختیار ہے، اسی لیے تو چائڈنگ کر رہے ہیں نا، جھڑکی دے رہے ہیں، ان کو غصہ کر رہے ہیں۔ خاطر از تدبیر ہا گرداں چراس، پھر اگر اختیار ہی نہ ہوتا تو پھر لوگ کوشش کیوں کرتے، محنت کیوں کرتے، روزی روٹی کے لیے پھرتے کیوں، بیٹھ جاتے گھر میں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ سمجھا رہے ہیں کہ میں جو بات بتانے جا رہا ہوں کہ انسان مجبور ہے، وہ ایسا نہیں ہے، یہ فرقہ جبریہ کی طرح کا عقیدہ میں پیش نہیں کر رہا ہوں، ایک ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ برتو گوئی غافل استس جبر او، ماہ حق پنہا کند در ابر او، اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی میں جب سوال کرتا ہوں کہ استاد شاگردوں کو غصہ کیوں کرتا اگر وہ اختیار والے ہی نہ ہوتے تو کیوں کرتا، تو کوئی یہ کہے گا کہ نہیں، استاد کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو اختیار ہے، اس لیے اس نے جھڑکی دے دی، استاد یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اختیار ہے اسی لیے جھڑکی دے دی۔ اگر استاد کو معلوم ہوتا کہ اس کو اختیار نہیں ہے تو وہ جھڑکی نہیں دیتا تھا، اس کو چھپا لیتا تھا اپنی جان ابر میں۔ اللہ تعالیٰ بھی اگر بندوں کو ذرا برابر اختیار بھی نہیں دیتا، ٹوٹل ان کو مجبور بنا کے رکھتا، تو پھر ان کی گناہوں سے پرسش کیوں ہوتی، ان کو گناہوں پہ عذاب کیوں ہوتا؟ بھئی اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے تو اللہ عذاب کیوں دے گا پھر گناہ کرنے والے کو؟
اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، اسی لیے تو تم کو عذاب دیا جا رہا ہے، اسی لیے تو تم کو گناہ مل رہا ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، بے ہوش ہے، پتہ نہیں ہے اس کے اوپر نماز فرض ہے کیا؟ ایک نماز بھی فرض نہیں ہے اس کے اوپر، وہ ہوش میں نہیں ہے، کیا نماز پڑھے گا؟ تو اسی طرح سے ہوش اللہ تعالیٰ دے گا تو نماز فرض ہوگی نا۔ دیوانہ ہے، اس کے اوپر احکام شرع لاگو ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آگے آئندہ کے درس میں گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔